السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہمارا اس جمعرات کا موضوع گھروں کی تعمیر کے حوالے سے جاری ہے، جس کا موضوع آج آپ کو دیا گیا ہے اور بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بندھن حقیقت میں وہ عقد ہے جس کو احادیث میں یا عربی میں عقد کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ رابطہ ہے جو کہ خاوند بیوی کے درمیان نکاح اور شادی کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو عقد کا نام دیا جاتا ہے، اور عقد کے معنی ہوتا ہے کس چیز کا باندھنا، اور ہمارے اردو میں بھی اس کو بندھن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ عورتیں تم سے پختہ اور گہرا لے چکی۔ تو کوئی شک نہیں کہ زندگی کے جو معاہدات ہیں، زندگی کے جو بندھن ہیں لوگوں کے، اس میں ایک سب سے بڑا اور مضبوط اور اہم بندھن اور اہم رابطہ جو ہے وہ نکاح اور شادی کا ہے۔ تو نکاح جو ہے میاں بیوی کے درمیان محبت اور وفا کا عہد و پیمان ہے، اور ایک خوبصورت بندھن ہے، مگر یہ کہ جس قدر خوبصورت ہے اسی قدر یہ نازک بھی ہے۔ پہلے پہل یہ نکاح اور یہ بندھن ایک خوبصورت ایک حسین خواب ہوتا ہے، مگر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں اور خاوند بیوی کے معاملات ایک دوسرے کے سامنے کھلتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں سامنے آتی ہیں، تو محبتیں جو ہیں نفرتوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمدردیاں دشمنیاں بن جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات ایک ساتھ رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد ازدواجی زندگی میں اطمینان کا احساس نہ ہو اور محبت اور سکون کا یہ مقصد کہ جس کے لیے اللہ نے یہ رشتہ قائم کیا ہے اگر وہ پیدا نہ ہو، تو اسلام نے پھر طلاق کی شکل میں یا طلاق کے ایک طریقے سے اس رشتے کو ختم کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے اور اسلام کی عظمتوں میں سے بہت بڑی عظمت ہے کہ وہ رشتہ ناتا جو کہ ایک ساتھ نبھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اگر وہ اس لائق نہ ہو تو اب ضروری نہیں کہ یہ دو فرد یا دو شخص جو اس رشتے میں منسلک ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہی کے لیے اس جہنم میں رہیں، اگرچہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا گوارا نہ بھی ہو، جس طرح کے بعد دوسرے مذاہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کی عظمت ہے کہ اس نے اس طرح کے حالات میں اس رشتے ناطے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، خاوند کو طلاق دینے کے حق میں اور بیوی کو خلا لینے کے حق میں۔ لیکن ہم آج جو دیکھنا چاہیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلام نے
اس رشتے ناطے کو ختم کرنے کی ہم کو اجازت دی ہے تو اس میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جو اس بندھن کو توڑنے اور اس رشتے ناطوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو چنانچہ اسلام نے اگر اس رشتے ناطے کو، اس بندھن کو ختم کرنے کا طریقہ دیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے تو اس کے قاعدے کلیے ہیں، اس کے ضابطے ہیں کہ پورے غور و فکر کے بعد اور سوچ بچار کر کے ان چیزوں کے فیصلے کیے جائیں۔ اور طلاق اگرچہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن خاوند بیوی پر اور بعض اوقات اگر بچے ہوں تو ان پر بھی، اور کم از کم زیادہ نہیں تو خاوند بیوی کے دونوں خاندانوں کے اوپر مستقبل میں اس کے بہت بڑے سماجی اور معاشی مسائل اور مصائب پیش آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ جن مصائب اور مشاکل، جن مسائل کا خمیازہ جو ہے وہ خاوند بیوی اور بچے مدتوں تک نہیں بلکہ نسلوں تک بھگتتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ سنن النسائی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے ہاں سب سے وہ ناپسندیدہ چیز جو حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کو بہت ناپسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ کیونکہ اللہ لوگوں کو ملانا چاہتا ہے اور دین اسلام لوگوں کے رشتے قائم کرنا چاہتا ہے، نہ کہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہاں وہ شیطان ہے کہ جس کی کوشش، اس کی دوڑ دھوپ اس کام کے لیے ہے کہ یہ رشتے ختم ہوں، یہ تعلقات ٹوٹیں اور بندھن جو ہے یہ ٹوٹے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح حدیث میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت جو ہے وہ سمندر پر لگا کے بیٹھتا ہے اور پھر وہاں سے اپنے ہرکاروں کو، اپنے ایجنٹوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے۔ تو آپ میں کہ یجی احدہم فیقول فعلت کذا وکذا، تو اس کا کوئی ایجنٹ آ کے رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیے، یعنی کسی کو چوری پر لگا دیا، کسی کو شراب پلا دی ہوگی، کسی کو اور کوئی حرام خوری کا کام کروا دیا ہوگا۔ فیقول ما صنعت شیئا، تو شیطان اس کی رپورٹ سن کے کہتا ہے کہ تو نے کوئی کام نہیں کیا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ تو نے چوری کروا دی، یہ کوئی بڑا کام نہیں کہ تو نے کسی کو سود کھلانے پر لگا دیا۔ لیکن ایک آتا ہے اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، کہ میں نے خاوند بیوی کو نہ چھوڑا، دونوں کے درمیان پڑا رہا حتیٰ کہ دونوں کو الگ کر کے چھوڑا، دونوں کو جو ہے وہ طلاق کی نوبت دلا دی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، ابلیس کیا کرتا ہے، فیدنیہ منہ ویقول نعم انت، تو ابلیس اس کو اپنے پاس اپنے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا ہے۔ اس حدیث سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ شیطان کے اس دنیا کے اندر لوگوں کو بہکانے، گمراہ کرنے کے بہت بڑے اس کے کام ہیں، اور جس میں حتیٰ کہ شرک جیسا بہت بڑا جرم ہے کہ جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے، بدعات بھی اسی طرح سے بہت بڑے جرائم ہیں، قتل و غارت بھی بہت بڑے جرم ہیں، زنا بدکاری جیسے یہ سب بھی بہت بڑے جرم ہیں۔ لیکن شیطان سب سے زیادہ خوش کس چیز پر ہوتا ہے کہ جب یہ بندھن ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، رشتے ختم ہوتے ہیں۔ ہاں تو یہ ہے جو شیطان کی سب سے بڑی تمنا ہے، اس کی سب سے بڑی کوشش ہے۔ اور جبکہ
اگر اسلام پر چلا جائے، اسلام کی تعلیمات پر چلا جائے، تو نہ تو طلاق کی نوبت آئے، اور اگر نوبت آ بھی جائے تو اسلام نے ایسے اصول و ضوابط دیے ہیں کہ جس میں وہ بہت بڑے مسائل اور مشکلات جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں، جس سے ہمارے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، ایسی چیزیں نہ پیدا ہوں۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کے جذبات، یعنی کہنے کا مقصد ان کا دین جذباتی دین ہے کہ مرنے کے لیے تو دین پر تیار ہیں، لیکن دین پر جینے کے لیے تیار نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو دین پر جیتا نہیں وہ دین پر مرتا بھی نہیں ہے۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں اسلام کے قواعد و ضوابط، وہ اصول و ضوابط جو کہ اس موقع پر یا بندھن کے ٹوٹنے کے حوالے سے یا ان چیزوں کو اس موقع پر جو دیے ہیں، کہ پہلی بات تو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ طلاق کی اگرچہ اجازت دی ہے، لیکن اس کو بہت ناپسند قرار دیا ہے، اور اگر طلاق کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو اس کے اصول کیا ہیں کہ ایک طلاق دو، اس کے بعد عدت رکھ دی، اور اس عدت کے اندر بھی حکم دیا کہ بیوی اپنے خاوند کے گھر میں رہے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ نہ تو خاوندوں کو حق ہے کہ بیوی کو اپنے گھر سے نکالے، اور نہ ہی عورت کو اجازت ہے کہ اس کے گھر سے نکلے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے آخر میں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ دونوں میاں بیوی، خاوند بیوی طلاق ہونے کے بعد بھی اگر پہلی دوسری طلاق ہے، رجعی طلاق ہے، تو ایک ساتھ رہیں، کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور معاملہ پیدا کر دے۔ وہ اور معاملہ کیا ہے؟ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دل پھر سے مل جائیں، اور پھر سے دونوں کے تعلقات آپس میں پہلے کی طرح مضبوط ہو جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یعنی کہ شروع کر دیں۔ تو اصل تو یہ ہے، ایک طلاق کی اجازت دی اور اس کے بعد عدت رکھ دی، کہ تاکہ اس عدت کے اندر بھی 3 ماہ کے یا اس سے کم و بیش اس کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں سوچ بچار کا موقع بھی مل جائے، رجوع کرنے کے لیے ان کے لیے رستہ ان کو بنا دیا، اور بیوی کو حکم دیا کہ وہ خاوند کے گھر میں رہے، خاوند کو حکم دیا کہ اس کو نہ نکالے، تاکہ جو ہے شیطان کے رستے بند ہوں اور آپس کے تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے کے رستے پیدا ہو جائیں۔ اور پھر اس دوران حتیٰ کہ خاوند کی ذمہ داری رکھی کہ بیوی کے نان نفقہ، اس کے اخراجات، اس کی ان سبھی چیزوں کی ذمہ داری اس پر ڈالی، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میری بیوی ہے۔ اور بلکہ یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس رجعی طلاق کی عدت کے دوران بیوی نہ کہ صرف خاوند کے گھر میں رہے گی، بلکہ اپنا بناؤ سنگار اور یہ چیزیں کرنے کی نہ کہ صرف اس کو اجازت ہے بلکہ اس کو کرنا چاہیے، تاکہ شیطان نے جو دوریاں پیدا کی ان دلوں کے اندر وہ ختم ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو کہ حقیقت میں دین کے بنیادی اصولوں کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، نماز کے حوالے سے ہم قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر پڑھتے ہیں نماز کا، اور جس طرح کے بعض علماء کا کہنا ہے کہ 700 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا ہے نماز کا، لیکن کہیں بھی نماز کا طریقہ کار بیان نہیں ہوا، کہیں بھی نماز کی رکعتوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ نمازوں کے اوقات کی طرف بھی صرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ہی روزے کے احکام بھی آپ دیکھیے، آپ کو اس میں کوئی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ حج کے حوالے سے یہ دین کے بڑے بڑے جو ارکان ہیں، ان کے صرف اصول بیان ہوئے ہیں، باقی ان کی تفصیلات اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی کہ آپ بیان کریں۔ لیکن نکاح طلاق کے حوالے سے
خلا شادی کے حوالے سے ازدواجی معاملات خاوند بیوی کے، ان کے تعلقات آپس میں، تعلقات کا خراب ہو جانے پر کیا کرنا ہے، قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں کہ کس تفصیل سے ان چیزوں کو اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں کوئی اصول دے دیا بس اس پر چلو، ہاں اصول بھی دیے ہیں، اصول بھی دیے ہیں، معاشروہن بالمعروف وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس طرح کے اصول بھی دیے ہیں، لیکن ان اصولوں کے ساتھ ساتھ تفصیلات بھی دی ہیں کہ رشتے کس طرح سے قائم ہوں گے اور کیا کیا ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اور اگر کہیں شیطان کو موقع ملتا ہے ان رشتہ ناتوں کو توڑنے کا تو وہاں پر تم کو کیا کرنا ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں، طلاق تک بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اس کی بھی طلاق کے بھی اصول و ضوابط دیے ہیں۔ تو یہ ہے اس قرآن کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کس قدر فرق ہے اہم ترین عبادات کے اندر اور ان سماجی معاشرتی معاملات کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے اللہ نے خود ان چیزوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بندوں کی خیر و بھلائی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ شیطان کو ان کو گمراہ کرنے کا، بہکانے کا کوئی رستہ نہ ملے۔ اور پھر یہ چیز دونوں مقام بیوی کے حوالے سے، دونوں ہی کے لیے، عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گھر کی دہلیز تک آتا ہے، اور جب عورت میں آتا ہے تو نہ کہ صرف گھر میں آتا ہے بلکہ آگے نسلوں تک چلتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ خاوند بیوی دونوں ہی وہ گاڑی کے دونوں، یعنی کہ گاڑی کا چلانے کے لیے دونوں ہی ایک دوسرے کے معاون ہیں، کہ جب تک دونوں ہی اس کام کو نہ چلائیں گے اس وقت تک یہ نہیں چلے گا۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جو ہم سابقہ دروس میں ذکر کر چکے ہیں، ان رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، احسان ہے، قربانی ہے، درگزر معافی ہے، عزت و احترام ہے، اور یہ سارے وہ اسلام کے مفہوم کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں ان رشتوں کو قائم کرنے کے لیے۔ لیکن جب اسلام پر نہیں چلا جاتا اور اسلام کی ان تعلیمات کو نہ کہ صرف ان پر چلا نہیں جاتا بلکہ جانتے ہی نہیں کہ ہماری لیے تعلیم کیا ہے، اس کے برخلاف معاملات ہوتے ہیں، درگزر کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تندی کا معاملہ اور ترشی کا معاملہ، اور معافی کی بجائے بلکہ انتقام کا معاملہ، اور احترام کی بجائے بلکہ توہین کا، تو پھر طلاقوں تک نوبتیں آتی ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، اور پھر جب ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں پر بھی کچھ پتہ نہیں کہ دین کے احکامات کیا ہیں، وہاں پر بھی شیطان ہی کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ تین طلاقیں، اور بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے کئی طلاقیں ایک وقت میں دی جاتی ہیں، اور پھر معاشرے کی بدبختی کہ ایسے گمراہ کن ملاؤں سے واسطہ پڑا ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے برخلاف ان کو غلط فتوے دے کر اور معاشرے کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو چنانچہ 3 طلاقوں کو ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 شمار کر کے خاوند بیوی کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا، اور پھر حلالے کے رستے کھول دیے، بلکہ حلالہ سینٹر کھولے ہوئے مولویوں نے مختلف جگہوں پر، اور باقاعدہ ان کے بزنس اور کاروبار چلے ہوئے ہیں کہ جس سے لوگوں سے مال بھی ہتھیاتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتے ہیں، اور مزے بھی اڑاتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کے برخلاف چلنے کا نتیجہ کہ وہ خاوند بیوی کہ جو ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کی قسم کھاتے تھے، اور جن کی محبتوں کی شادیاں ہوتی ہیں،
ہاں پھر ان کی ہم رپورٹیں دیکھتے ہیں. 2017 کی رپورٹ میرے سامنے ہے پاکستان کے حوالے سے کہ 5000 خلا کے کیس آئے. خلا عورتوں نے جو خلا لی، یعنی کہ مردوں نے جو طلاق، مردوں کی طلاقیں تو اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن عورتوں نے جو خلا لی 5000 خلا کے کیسز میں سے 3000 وہ کیسز تھے جن کی لو میرج تھی. یہ نہیں کہ ماں باپ نے زبردستی لڑکے لڑکی کو جوڑ دیا جن کی آپس میں محبت نہ تھی، بلکہ 5000 جو صلح کے کیسز تھے ان میں سے 3000 کیس جو ہے وہ لو میرج کے ہیں کہ ان کی لو میرج تھی. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کس قدر ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کی. اور پاکستان کا دوسرا بڑا جو ثقافتی علمی شہر ہے، آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر، لاہور کی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں رپورٹ ہے کہ ہر روز 150 سے زیادہ طلاق کے کیس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں ہر روز کے، صرف ایک شہر کے. اور پورے ملک کے کتنے ہوں گے؟ اور پھر عالم اسلام کا اور دنیا کا حال دیکھیں. اور عرب کی دنیا کی اگر طرف جاتے ہیں تو وہاں پر تو معاملات اس سے کہیں بڑھ کر ہیں. سعودیہ کے حوالے سے ہی کہ جہاں پر کچھ سال پہلے یہ چیزیں بہت کنٹرول تھیں، 10-20 سال پہلے، کہ جب لوگ دین پر تھے، استقامت پر تھے، اور مغربی تہذیبیں اور بدکاری بے حیائی کے دروازے نہیں کھلے تھے، اس وقت یہ کیسز بہت کم تھے. لیکن اب کی رپورٹ کیا ہے کہ ہر سال جو نکاح شادیاں ہوتی ہیں ان میں سے کم از کم تیسرا حصہ جو ہے وہ اسی سال طلاق ہو چکی ہوتی ہے. یعنی سال ختم ہونے سے پہلے ہی وہ نکاح ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، بندھن ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اور اگر کوئی دارالافتاء جو ہمارے بنے ہوئے ہیں جہاں پر عام طور پر لوگ فتوے پوچھنے کے لیے لیٹر لکھتے ہیں، کبھی ان سے جا کر پوچھے کوئی کہ کیا کیا کیسز ہیں اور کس کس انداز کے معاملات ہیں. چونکہ ایک دارالافتاء کی رپورٹ، وہ شوہر لکھتا ہے کہ رات میری آنکھ کھلی تو بیوی دیکھا کہ بستر پر نہیں ہے، تو جب ڈھونڈا اس کو تو بیڈ روم سے باہر صوفے پر لیٹی موبائل میں مصروف تھی. یعنی اس کا معنی کہ اس رات کے یعنی رات کے اس آخری حصے میں یا گئی رات کے گئے حصے میں اس انداز سے اس کا ہونا موبائل پر کسی اور کے ساتھ ہے. تو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے طلاق مانگنا شروع کر دی کہ مجھے طلاق دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہمارے یعنی کہ ماحولوں کی، ہمارے ملکوں کی رپورٹیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ کس انداز سے خصوصاً ان سالوں میں اور اس وقت میں طلاقوں کی یہ پرسنٹیج اور یہ شرح جو ہے کیوں اس قدر بڑھ گئی ہے. اس کے پیچھے اسباب ہم نے سابقہ دروس میں کچھ ذکر کیے تھے. یعنی ہر وہ چیز جو ہم نے رشتوں کو قائم مضبوط کرنے کے لیے ذکر کی تھی، اس کے برخلاف جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو ان بندوں کو توڑنے والی اور رشتوں کو ختم کرنے والی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے. کہ سوشل میڈیا میں فلمیں، ڈرامے، کہ جہاں پر ان فلموں ڈراموں میں لڑکوں لڑکیوں کے محبتوں کے اور یہ تعلقات، یہ چیزیں تو بیان کی جاتی ہیں، وہ ڈرامے تو دکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ہاں، وہ جو اس میں جو خوبصورت پہلو نظر آتا ہے دیکھنے والے کو، اگرچہ اسلام کی نظر سے وہ خوبصورت نہیں ہے، بدکاری ہے، لیکن دیکھنے والوں کو جو خوبصورت چیز نظر آتی ہے وہ تو دکھا دیتی ہیں فلمیں. لیکن وہ محبت کی بنیاد پر جب رشتے جب مل جاتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کس جہنم میں جاتے ہیں اس کا وہ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ اس کا ذکر کریں تو ان کی فلمیں جو ہیں وہ ساری کی ساری فلاپ ہو جائیں اور ساری کی ساری ان کے راز کھل جائیں کہ ان فلموں کے نتیجے کیا ہے. تو چنانچہ انہی فلموں کی بنیاد پر
ان فلموں کو ڈراموں کو دیکھ کر ہمارے نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو کسی گاؤں دیہات میں رہنے والی لڑکی جو ہے، ہاں اس کے دل میں بھی جو آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی فلمی بدماش ہوتا ہے، وہ فلمی کو اداکار ہوتا ہے، اور اسی طرح کی وہ چیزوں کو ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ اور کوئی لڑکا ہے تو اس کی نظر میں بھی کوئی فلمی اداکاریں اور یہ چیزیں اس کی نظر میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کا کیا ہمارے آج اثر ہے اس پر۔ پھر مزید یہ بھی کہ پہلے وقتوں میں اگر خاوند بیوی کے آپس میں کوئی ناچاکی ہوتی تو ٹیلی فون نہیں تھا، آپس میں کوئی معاملات اونچ نیچ ہوئے، ناراضگی ہو گئی، خاوند گھر سے کام میں چلا گیا، بیوی ناراض بیٹھی رہی، شام تک بیوی کے بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، خاوند بھی گھنٹوں کے بعد جب گھر آتا ہے تو ظاہری بات اس کی بھی حالت بدلی ہوتی ہے۔ تو وہ جو شیطان کا جو وار تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور معاملات آپس میں پھر سے استوار ہو جاتے ہیں، پھر سے قائم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جہاں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے نعمتیں ہیں، وہاں پر یہ شیطانی آلات بھی ہیں کہ ادھر سے معمولی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، فوری طور پر خاوند یا بیوی کا اس کا کردار جو ہے وہ اس میڈیا پر آ چکا ہوتا ہے۔ بیوی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے رابطہ کر چکی ہوتی ہے، خاوند اپنے گھر میں خبر دے چکا ہوتا ہے، اور بلکہ اور ممکن ہے کہ فیس بک پر بھی یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں کہ میڈم کا موڈ آف نہیں ہوا اور فیس بک پر اس کا اسٹیٹس لگ گیا، خاوند کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور ادھر سے فیس بک پر جو ہے اس کی یہ ساری رپورٹ آ گئی۔ ہاں یہ وہ ہمارے گھروں کو برباد کرنے کے ذریعے، جب یہ چیزیں نہیں تھیں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملات ٹھنڈے ہو جاتے تھے، اور ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ رشتے کس طرح سے قائم رہتے ہیں، کس طرح سے استوار رہتے ہیں۔ اس میں ایک ہے کہ معاملات کو ٹھنڈے دل سے نمٹانا، فوری طور پر اس کو یعنی کہ اس کا ایکشن نہ لینا، اور تھوڑا اس کو وقت اس میں مہلت دینا تاکہ جو ہے غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور معاملات جو ہیں تھوڑے اس میں سوچ بچار کرنے کا موقع ملے۔ لیکن آج کے سوشل میڈیا نے وہ موقع ختم کر دیے ہیں، اور موقع ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت بڑا کردار جو ہے ان رشتوں کو بندوں کو ٹوٹنے کا، وہ ہمارے گھروں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی ہے۔ کسی عورت نے، کسی لڑکی نے فون کیا ماں کو، خاوند کے ساتھ لڑائی ہوئی، خاوند ناراض ہو کے کام پہ چلا گیا، تو لڑکی ماں کو فون کرتی ہے کہ مجھے آ کے لے جاؤ۔ ماں کیا کہتی ہے کہ تیری بہن پہلے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، مجال کہ تو گھر میں قدم رکھے، جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھی رہے۔ لڑکی کے وہیں پر کان ہو گیا کہ مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر جانے کا کوئی رستہ میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ رو دھو کے شام تک اپنا معاملہ صحیح کرتی ہے، خاوند بھی آتا ہے، اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں، اور دونوں کے معاملات پھر سے استوار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آج کیا ہوتا ہے، جس طرح بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے یہ ساری الیکٹرانک چیزیں، ان چیزوں کے فوری طور پر ایک کو فون، دوسرے کو فون، اگر ایک نہیں بھڑکا دوسرے کو بھڑکا دیا، دوسرے نے بھڑکا تیسرے، اس انداز سے کہ جو معاملہ نپٹ سکتا ہے، جو چل سکتا ہے، اس کو بھی اس انداز سے برباد کرنے کی کوششیں۔ اور بڑے جو کہ عام طور پر معاملات کو سلجھانے کے لیے ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں آتا ہے بہت سے حالات میں کہ وہ اور معاملات کو خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے ان کی، کہ جہاں پر نوجوان لڑکا لڑکی جو ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سلجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بجائے بلکہ جو ہے بعض اوقات یہ بڑے ماں باپ ہوں یا ساس سسر ہوں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے کہ اور معاملات پر جلتی پر تیل ڈالنے کی وہ کام کرتے ہیں، اور معاملات کو اور بگاڑنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اس لیے ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ درس میں
کہ ان معاملات کو جس حد تک خاوند بیوی آپس میں رکھیں، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو چلنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی ان بندنوں کو توڑنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس کرتا ہے یا دوسروں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں آج ہی ایک واقعہ سن رہا کہ لڑکے لڑکی کی آپس میں کوئی ناچاکی ہوئی تو بیٹی باپ کو فون کر کے کہتی ہے کہ مجھے ابھی آ کے لے جاؤ، تو باپ پر کہ تیرے داماد نے مجھے فارغ کر دیا ہے، طلاق دے دی ہے۔ ہاں یہ طلاق کا لفظ ہمارے معاشروں میں کس قدر عام ہے، لیکن اس کے کس قدر برے اثرات ہیں۔ تو واقعہ لکھنے والا بتانے والا کہتا ہے کہ اس باپ پر فوراً ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہیں پر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے بعد میں جا کے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر یہ لڑکا لڑکی ان کے معاملات کیا ہیں، کہ وہ کون سے اتنے بڑے ان کے ایشو ہیں جس وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچی ہے۔ تو لڑکی کو پوچھا تو اس نے ان کے بہتانوں کا انبار لگا دیا کہ کیا کیا اس کے الزامات اس کے خاوند پر۔ اور جب خاوند سے ملا کہ تمہارا رشتہ تو تعلق تو بہت اچھا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تعلق ہمارا بہت اچھا تھا، لیکن لڑکی کی 2 بہنیں ان کی شادیاں کسی امیر گھرانوں کے اندر ہیں اور میں اسکول ٹیچر ہوں، تو میں جتنی سیلری آتی، جتنی میری انکم تھی وہ اپنے گھر میں خرچ کرتا اور بیوی کو ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن بیوی کی بہنیں جب آتی تو اس کو اپنی مثالیں دیتی، اپنے امیر گھرانوں کی جہاں پر تھیں اس کی مثالیں پیش کر کے اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی کہ کس طرح تم ظلم و ستم میں ہو اور کس طرح تمہیں محروم رکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ وہ چیز تھی، یہ بدبختی تھی اس عورت کی، اس خاوند کی، کہ جس وجہ سے ان کا گھر برباد ہوتا ہے۔ ورنہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، زندگی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی بھی ضرورت ایسی نہ تھی جو گھر میں مہیا نہ ہو، لیکن صرف اور صرف وہ عورت کی بیوی کی بہنیں کہ جو اپنا آپ اس کے سامنے رکھ کر اس کا اپنی مثالیں پیش کر کے اس کو جو ہے خراب کر گئیں، اور خراب ہونے کے بعد وہ خامد، وہ شوہر جو اس پر 30,000 یا 40,000 مہینے کا خرچ کرتا تھا، بتاتا ہے واقعہ بیان کرنے والا کہ اب طلاق لینے کے بعد وہ لڑکی کسی جگہ پر اسکول ٹیچر کے طور پر یا ٹیوشن کے طور پر پڑھاتی ہے، 10,000 تنخواہ لیتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ پال رہی ہے، اور جہاں پر کسی بہترین پہلے ویلے میں رہتی تھی اب صرف اس کو ایک کمرہ ہے کسی اپنے رشتہ دار کے گھر میں اوپر رہنے کو۔ ہاں یہ ہے بدبختیاں کہ جو ایسے لوگ اپنے لیے خود جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں، کہ وہ گھر جو سجے بجے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ نعمتیں ان کو راس نہیں آتی، وہ نعمتیں ان کو اچھی نہیں لگتی، اور وہاں پر ان کو نعمتوں کو ٹانگ مار کر، لات مار کر وہ اس انداز سے بدبختی کی زندگی گزارنا ان کو برداشت ہوتا ہے، اور یہ ہے اصل شیطان کا کام۔ اور اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس طرح کے معاملات میں سوچ بچار کرنے کی اور ایک دوسرے کو دیکھنے کی۔ اور پھر یہاں پر جس طرح ہم نے صاحب کا دوست میں ذکر کیا تھا اس بات کا کہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا، درگزر کرنا، ہاں یہ وہ چیزیں، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا۔ محبت کے اظہار کے حوالے سے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنی تعریفیں بیان کی ہیں۔ تو اگر رب کائنات کو تعریف پسند ہے، جہانوں کا رب چاہتا ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں، حالانکہ اس کو تعریفوں کا محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی تعریف نہ کرے تب بھی اس کی عظمت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ تو اگر جہانوں کے رب کو ضرورت ہے، ضرورت سے مراد یعنی کہ وہ چاہتا ہے، اگر جہانوں کا رب خود چاہتا ہے کہ میرے بندے میری تعریف کریں
اور اس کو اپنی تعریف پسند ہے تو چیز ہے کہ انسان کہ ان کو کس قدر اس سے محبت ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اگرچہ یہ تعریف جھوٹی بھی کیوں نہ ہو۔ ہم نے صاحب کا بات درست میں ذکر کیا تھا اس بات کا کہ جہاں پر ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ ایک یہ بھی جگہ ہے کہ خاوند بیوی خاوند کے ساتھ اگرچہ محبت نہ بھی ہو تب بھی ان چیزوں کا اظہار کرنا، اور محبت کے اظہار میں ایسے کلمات بھی، ایسے معاملات بھی کہ تحفے تحائف بھی، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان کے رستوں کو بند کرنے والی ہیں۔ اور اسی طرح بیویوں کے حوالے سے بھی کہ اگر وہ اپنے دوستوں کے لیے تیار ہوتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے شوہروں کے لیے یہ کام کرنے کی، نہ کہ جس طرح کی مثال ہے کہ شوہروں کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ اور اپنے دوستوں کے لیے تیار۔ ہاں یہ انداز جو ہے یہ ہے شیطان کا انداز کہ جس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں، اور جن کو صرف چند لمحات کے لیے ملنا ہوتا ہے ان کے لیے اہتمام کرنا اور ان کے لیے جو ہے تیاری کرنا۔ اور پھر ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا سابقہ دروس میں، اور پھر سے اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اللہ نے مرد عورت کو ہر ایک کو جو حیثیت دی ہے، ہر ایک کی حیثیت اس کو دی جانا۔ مرد کو جو اللہ نے حیثیت دی ہے ایک حاکم کی، ایک سربراہ کی، ایک قائم کی، گھر کو چلانے والے کی، ہاں اس کو وہ حیثیت دی جائے۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر خاوند کو، مرد کو اللہ نے گھر کا حاکم بنایا ہے تو جب بھی کوئی قوم اپنے حکمران کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور اپنے حکمران کے خلاف ہی جو ہے وہ کوئی سازشیں کرنے کی کوشش کرتی ہے کوئی قوم، تو اس سے پہلے کہ حکمران کا کوئی نقصان ہو سب سے پہلے وہ قوم خود ہی تباہ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی کہ اگر گھر میں خاوند حکمران ہے، حاکم ہے، تو اس خاوند کے اس کے خلاف کوئی بغاوتیں کرنا اپنے گھر کو برباد کرنا ہے۔ اور اسی طرح عورت جو گھر کی ذمہ دار ہے گھر کو چلانے کے حوالے سے، ہاں اس کو اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھاتی خود بھی، اور خاوند بھی اس کی ذمہ داری کا خیال نہیں کرتا اور اس کا پاس نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے کہ جب ذمہ داریاں ختم ہوتی ہیں تو وہیں پر جو ہے وہ گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بندھن جو نکاح کا، عقد کا، شادی کا اللہ نے ہم کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو اسلام کے اللہ کے نام سے قائم ہوتے ہیں، لیکن جب شیطان کے رستے ہم اختیار کرتے ہیں تو یہ بندھن ٹوٹتے ہیں، اور اس انداز سے یہ بندھن ختم ہوتے ہیں اور پھر گھر برباد ہوتے ہیں۔ اور جس قدر کوئی خاندان مثالی ہوگا، جس قدر کوئی خاندان اللہ کے احکام پر چلنے والا ہوگا، اور جس قدر ان کے بندھن مضبوط ہوں گے اسی قدر جو ہے گھر مضبوط ہوں گے، اسی قدر معاشرہ مضبوط ہوگا۔ اور جس قدر یہ بندھن جو ہے کمزور پڑتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اسی قدر جو ہے معاشرے کی کڑیاں ٹوٹتی ہیں اور معاشرے پر برباد ہوتے ہیں۔ اور شیطان کی اصل اس کی کوشش، اس کی خواہش یہی ہے، اور نہ کہ صرف ابلیس کی بلکہ ابلیس کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، ان کی بھی سبھی کی ہی کوشش ہے۔ تو ضرورت ہے ان بندھنوں کو سمجھنے کی اور ان کو جاننے کی اور ان کو عملی زندگی میں لانے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ان رشتہ ناتوں کو قائم رکھنے کی اور قائم کرنے کی اور مزید مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہر طرح کی وہ چیزیں کہ جو ان رشتوں کو توڑنے کا یا ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہوں ان سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ابھی ہم سوال جواب کی نشست شروع کرتے ہیں، کچھ سوالات آئے ہیں۔
شیخ پہلا سوال یہ ہے، خاتون کا ہے، کہتی ہیں کہ میں بیمار تھی اور ساس نے گھر کے سارے کام کیے، لیکن کام کرنے کے بعد مجھے طعنے دینا شروع کر دیا اور میرے شوہر کو بھی میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ شیخ اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں بھی بیوی پر کام کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، جس طرح آپ نے سوال سنا ہے، اگرچہ ہم ساس بہو کا موضوع لائیں گے اور نند بھابھی کا موضوع انشاءاللہ الگ سے بیان کریں گے کہ اس میں ہمارے معاشروں میں کیا کیا تصورات پائے جاتے ہیں اور ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ سوال آیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، اس طرح کی حالت وہیں پر پیدا ہوتی ہے جہاں پر پہلے سے ہی دل دور ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمدردی کا یعنی کہ رشتہ قائم ہو کہ جو عام طور پر ہونا چاہیے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، چاہے وہ ساس بہو ہو، خاوند بیوی ہو، نند بھابھی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس رشتے پر ہم قائم ہوں تو پھر ایسی چیزوں کی نوبت نہیں آتی۔ یعنی فرض کرو جس طرح بتاتی ہے اور کہ میں بیمار تھی اور گھر کا کام کاج جو میں کرتی تھی وہ ساس نے کر دیا، تو اب ٹھیک ہے، کر تو دیا، کرنا چاہیے تھا اس کو، اگر اس کو کرنے کی اس میں ہمت تھی یا طاقت تھی، لیکن کرنے کے بعد جو اصل جو ہے تان بازی کرنا، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یعنی کہ اسلام کے سراسر خلاف ہیں، اور نہ کہ صرف خلاف ہیں بلکہ ایک ایسی حرکتیں ہیں کہ جو بہت گری ہوئی حرکتیں ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی کام کرنے کی صلاحیت طاقت دی ہے، آپ وہ کام کر لیتے ہیں، اگرچہ دوسرا بھی کام کرنے پر قادر ہو، تو آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، ایک بہتر کردار ادا کیا ہے، اور جس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نیکی کا اور ان چیزوں کا یعنی کہ اگر آپ کی نیت ہوتی تو آپ کے لیے بہت بڑی نیکی کا ذریعہ تھی، لیکن یہ ہے کہ جائے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تاکہ میں نے ایک کام کر لیا، بجائے اس کے تان بازی کرنا، اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب بتاتی ہے کہ میں بیمار تھی، تو ایسی حالت میں تان بازی کرنا یہ صحیح یعنی کہ وہ گری حرکتیں ہیں کہ جو ہمارے ماحول معاشرے کے غلط تصورات کی بنیاد پر ہیں، کہ ساس بہو کا آپس کا ایک غلط تصور جو ہے اسی کی بنیاد پر۔ تو علی کل حال جو عورت نے سوال کیا ہے کہ کیا مجھ پر اس حالت میں بھی کام کرنا فرض تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں جب بیمار ہوا آدمی تو اگر عبادات میں چھوٹ دی ہے، روزہ تک چھوڑ سکتے ہیں، نمازوں کو بھی بعض اوقات جمع کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی کہ بیماری کی اس طرح کی کیفیت میں تو جائے کہ دنیا کے معاملات میں ہم کہیں کہ جیسا بھی کچھ نہ کیسے بھی حالت کیوں نہ ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، بس کام کرنا ہی کرنا ہے، یہ حقیقت میں اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ تو علی کل حال اس حالت میں عورت پر فرض نہیں تھا کہ وہ کام کرتی، اور جو ساس نے اس کو تان بازی کی ہے وہ اس کی غلطی ہے۔ شیخ یہ ایک ساتھی نے ایک سوال کیا اور ساتھ یہ سروے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ شیخ سوال کرنے والا یہ کہتے ہیں کہ ایک سروے کیا گیا تھا انٹرنیٹ پہ، اور اس میں سروے کرنے والے نے طلاق شدہ لوگوں سے پوچھا کہ ان کی طلاق کی کیا وجہ تھی، تو اب لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے اپنی وجہ بتائیں، لیکن وہ انہی وجہوں کو سامنے رکھ کے چاہتا ہے کہ اگر آپ دینی لحاظ سے بھی کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ اب شیخ لوگوں سے جب سروے کیا گیا تو لوگوں نے مختلف وجہ بتائیں۔ کسی نے کہا کہ میں غریب تھا تو اس لیے بیوی نے مجھ سے خلا طلب کیا، کسی نے کہا بے روزگاری کی وجہ سے ہماری طلاق ہو گئی، کسی نے کہا کہ ہم ملک سے باہر جاب کرتے تھے، فیملی سے دور رہ کر اس وجہ سے طلاق ہو گئی، کسی نے کہا کہ میں ڈرگ کا بہت ایڈکٹ تھا، کسی نے کہا کہ میرے خاندان میری ازدواجی زندگی میں بہت دخل اندازی کرتے تھے اور مینٹلی میں بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا تو طلاق ہی مجھے گھر نظر آیا، اور زبردستی جلدی ہماری شادی کروا دی گئی، کچھ کو گھریلو تشدد تھا، اور کچھ خاتون کہتی ہیں کہ ہمیں جسمانی بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے خاوند نے طلاق دی تھی۔ تو اس طرح کی مختلف وجہ لوگوں نے بتائی ہیں۔ تو اب سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اگر آپ اس پہ کوئی دینی لحاظ سے بھی روشنی ڈال دیں۔ بارک اللہ فیک، اچھا ہے، ماشاءاللہ سروے ہے، اور ان چیزوں کا ہم نے کچھ کا تو ذکر کیا ہے، لیکن کچھ یعنی کہ اصل میں ہم نے بعض ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بہت بڑے ہمارے معاشروں کے ایشو ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو طلاقوں کی وجوہات بنتی ہیں، جس میں ایک غربت کا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ غربت جو ہے وہ بعض اوقات یعنی کہ رشتوں کو توڑنے کا، رشتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں
کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی جو خاندانی طور پر امیر عورت تھی، یعنی امیر خاندان کی تھی۔ اب یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر جو ہے بالکل سادہ اور بالکل اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی بنیادی ضروریات بھی اس میں پوری نہ تھیں، تو کہتے کہ اور کچھ نہیں، یعنی عورت جو ہے اخلاقاً سب کچھ اچھا تھا، لیکن صرف میری اس جو ہے وہ یعنی گھر کی جو حالت تھی اس پر وہ یعنی کہ صبر نہ کر سکی، اور حتیٰ کہ اس نے مجھ سے طلاق لی۔ تو کوئی شک نہیں کہ غربت جو ہے یہ طلاق کا سبب بنتی ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا غربت جو ہے واقع ہی اسلام کے اندر کوئی ایسا سبب ہے کہ جس سے طلاق لی جائے؟ اگر تو واقعی خاوند ایسی کیفیت میں ہو کہ بیوی کا بنیادی جو اس کے نان نفقے کی ضرورت وہ بھی پوری نہ کرتا ہو، حالانکہ پوری کرنے پر وہ قادر ہو، یعنی کما سکتا ہو، کوئی کام کر سکتا ہو، لیکن کام نہیں کرتا، یا کام اتنا کرتا ہے جو گھر کی ضرورت جس سے پوری نہیں ہوتی، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ اس میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ عورت اگر اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو وہ خاوند سے الگ ہو سکتی ہے، اگرچہ وہاں پر بھی اس کو صبر کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کی بنیادی ضروریات زندگی کی پوری ہوتی ہوں اور پھر وہ طلاق مانگتی ہے تو حقیقت میں اس کی زیادتی ہے، ناجائز ہے، اور ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اسی طرح بے روزگاری کا معاملہ، یعنی کہ وہ دونوں چیزیں غربت اور بے روزگاری ایک ہی، اور بے روزگاری کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو غربت ہے یا بے روزگاری ہے کہ جو آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اگر آج کوئی غریب ہے تو کل امیر ہوتا ہے، آج اگر کوئی روزگار اس کے پاس اچھا ہے تو کل وہ نہیں بھی ہو سکتا، اور اصل خاوند بیوی کا تعلق جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مال دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ محبت اور ہمدردی کی بنیاد پر ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ اس طرح کے حالات میں چاہے جائے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کی سوچیں، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی سوچیں، کہ اگر خاوند جو ہے اس کے روزگار میں کوئی کمی آ گئی ہے یا وقتی طور پر اس کا جاب چھوٹ گیا ہے، اب بیوی سوچے کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہ جس سے خاوند کے معاملات کو یعنی کہ میں چلا سکوں یا اس میں کسی طرح سے اس کی مدد کر سکوں۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسی وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب واقعی تعلقات صحیح بنیادوں پر قائم ہوں، لیکن جب تعلقات صرف وہ دنیاوی بنیادوں پر قائم ہوتے نا کہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، جہاں پر ملنا کم ہو گیا، بند ہو گیا، تو وہیں پر معاملات خراب ہو گئے، تو وہیں پر پھر یہ طلاقوں کی نوبتیں آتی ہیں۔ بیرون ملک جاب کرنے کا معاملہ، ہاں یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو واقعی ایک بہت بڑا سبب ہے طلاقوں کا، اور واقعی حقیقی سبب ہے کہ جس میں ان چیزوں کو سوچنے کی بھی، ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے آواز سنتے ہیں کہ کوئی عورت کوئی شعر پڑھ رہی تھی۔ ان شعروں کا مفہوم یہی تھا کہ اس کا خاوند اس کے پاس نہیں تھا، تو اس چیز پر جو ہے وہ افسوس اور حسرت کا اظہار کر رہی تھی۔ تو عمر فاروق اگلا دن ہوتا ہے تو اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں ان سے پوچھتے ہیں کہ عورت جو ہے خاوند کے بغیر کتنی دیر تک صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی 4 مہینے تک۔ تو اس کے بعد عمر فاروق نے باقاعدہ آرڈر جاری کر دیا کہ کوئی بھی مجاہد جو ہے یا فوجی جو ہے اسلام کی خاطر جو جنگ لڑنے والا ہے، وہ محاذ پر 4 مہینے سے زیادہ نہ رہے، 4 مہینے کے بعد چھٹی اپنے گھر میں آئے تو اس سے زیادہ وہاں پر نہ رہے۔ اب عمر فاروق تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے 4 مہینے تک کا آرڈر جاری کرتے ہیں، اور جب کہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ 4 سال ہی نہیں بلکہ 10 سال تک۔ اور میں ایک پٹھان یاد ہے، چھٹی جا رہا تھا تو پوچھا کہ خان صاحب کتنی دیر بعد جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بیٹی پیدا ہوا تھا تو ہم آیا تھا، اب جا کے اس کا شادی کرے گا۔ یعنی یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی کہ 18-20 سال کی جو اس کی اب تک گھر نہیں گیا تو گھر میں کیا حال ہوگا۔ وہ بیوی کیا بیوی ہے کہ جو اس انداز سے خاوند سے 20 سال دور بیٹھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بہت بڑی ظلم زیادتی کی کیفیت ہے کہ یا تو چاہیے کہ اگر آدمی اگر باہر جاب کر رہا ہے تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ وہاں پر بلا لے، یا کم از کم کوئی اپنا آنے جانے کا ایسا سلسلہ رکھے کہ جس میں ایک یعنی کہ قریب کا تعلق قائم رہے۔ لیکن سال ہر سال تک دور رہنا اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، حقیقت میں یہ کوئی نہ کہ دین ہے، نہ کہ دین بلکہ انسانیت بھی نہیں ہے۔
ہاں بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیوی کے واقعے برداشت کرنے کے قابل ہے۔ ایسے ماحول معاشرے میں ہے بیوی کے جہاں پر اس کے لیے کوئی کسی شر کا، کسی برائی کا کوئی ایسا راستہ کھلنے کا کوئی امکان تو نہیں ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ ڈرگ وغیرہ کا جو ذکر کیا، واقعی یہ تو بھی جرم ہے، سمجھے نا، ایسی چیز کرنا تو بذات خود بھی عقلاً بھی شرعاً بھی ہر لحاظ سے غلط ہے، چاہے جائے کہ وہ خاوند بیوی کا معاملہ ہو، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا بذات خود مجرم ہے۔ اور بیوی اگر اس سے طلاق لیتی ہے تو پہلی بات تو ایسی حالت میں بیوی کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی اور ڈرگز وغیرہ ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں یا غلط حرکتیں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یعنی طلاق کی یا خلا کی ان چیزوں کی اجازت اس لیے دی ہے کہ تاکہ اس طرح کے حالات میں آدمی اپنے آپ کو اس سے الگ کر سکے۔ خاندان والوں کی دخل اندازی، یہ ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، اس کی مثال دی تھی کہ بعض اوقات یعنی کہ بیوی کی بہنیں دخل اندازی کرتی ہیں، بیوی کی ماں کی دخل اندازی ہوتی ہے، اور کوئی دوسرے رشتہ داروں کی دخل اندازیاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو بھڑکانا اور مثالیں دینا دوسروں کی کہ تم یعنی کہ کیسی زندگی گزار رہی ہو جبکہ ہم تو ایسے ہیں۔ تو یہ کوئی شک نہیں کہ یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطانی جال ہیں کہ جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور ہم ان چیزوں پر کئی بار تنبیہ کر چکے ہیں کہ گھروں کو بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے، چاہے وہ ماں باپ بھی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بہن بھائی بھی کیوں نہ ہوں، لیکن فتنہ پرداز ہوں، گھر کو برباد کرنے کا ایسا انداز اختیار کیے ہوں، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جلدی یا زبردستی شادی کرنا، ہاں یہ زبردستی شادی تو واقعی ہی ہم نے ذکر کیا تھا صاحب کا دروس میں بھی کہ یہ بالکل شرعی طور پر حرام ہے، بلکہ نکاح کے بنیادی سب سے پہلی شرط ہی خاوند بیوی کے آپس کی رضامندی ہے۔ اور اس بات پر ہم نے بات کی تھی کہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کی رضامندی دیکھے، اور پھر اس کے بعد رشتے ناطے طے کرے، نہ کہ صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارا فلاں ہے اور ہمارا فلاں ہے اس وجہ سے ان چیزوں کو طے کر دینا حقیقت میں غلط ہے، جب تک دونوں ایک دوسرے کے لیے رضامند نہ ہوں۔ اور جلد بازی بھی اس میں نہیں ہونی چاہیے، دیکھ بھال کر، جیسے کیونکہ زندگی بھر کا رشتہ ہے، زندگی بھر کا تعلق ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو خریدتے بیچتے ہوئے اس کے لیے دیکھ بھال کرتے ہیں کہ جو چیز ممکن چند دن تک ہمارے ساتھ چلنے والی ہو، تو چیزیں کہ وہ رشتے جو زندگی بھر کے ہیں ان کے لیے کس قدر ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھ بھال کرنے کی۔ اور گھریلو تشدد اگر تو یعنی کہ خاوند بیوی پر کر رہا ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ تشدد جو ہے یعنی ایک بہت بڑا سبب ہے طلاق کا، اور جس کی اسلام کے اندر اجازت بھی نہیں ہے۔ اور تشدد سے مراد وہ تشدد جو ناجائز ہے، حرام اور غلط ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یعنی کہ خاوند یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی فرد کرو، یا گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو اس کام سے روکنے کے لیے کسی حد تک کوئی سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن ناجائز طور پر تشدد اور یہ وہ چیزیں کہ جو واقعی ہی اللہ کے ہاں جرم ہے، اور قیامت کے دن ان تشدد کرنے والوں کو ان کی سزا مل کے رہے گی، اس کے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جسمانی بیماریاں بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایشو ہیں، اولاد کا نہ ہونا بھی، تو جسمانی بیماریاں بھی، ایسی چیزوں پر اگر اصل تو یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو چاہیے کہ اس کا یعنی کہ علاج معالجہ مناسب طریقے سے کیا جائے، نہ کہ اس بیماری کو جو ہے وہ سبب بنا کر جو ہے علیحدگی اختیار ہو جائے یا الگ ہو جائے۔ تو اصل تو ہے کہ اس کا طریقہ، اس کا علاج کرنے کا، علاج معالجے کا، اور یہی آپس کے ہمدردی کے اور محبت کے تعلق کا اس کا تقاضا ہے کہ اس طرح کے حالات میں، بیماری کی حالت میں، فقر و فاقہ کی حالت میں، کسی مالی کمزوری کی حالت میں، اس طرح کے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ وہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ یعنی کہ معاملہ صرف دنیاوی بنیادوں پر قائم ہو۔ ہاں دنیاوی مفادات ملتے ہیں تو رشتہ چل رہا ہے، اور جہاں پر یہ مفادات ملنے بند ہو گئے، کم ہو گئے، وہیں پر رشتے ٹوٹنا شروع ہو جائیں، یہ کوئی خاوند بیوی کا رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی کاروباری رشتے ہے۔ اس لیے یعنی کہ ہم کہیں گے کہ اس طرح کے حالات میں اصل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے چلا جائے، اور ایک دوسرے کی جو یعنی کہ تکلیف ہے اس کا احساس کیا جائے،
اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو الگ کرنا اور اس سے دور ہو جانا یا طلاق تک نوبت پہنچنا۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ اگلے سوال میں سائل کہتا ہے، شیخ محترم میں آپ کا طالب علم ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے بعد جب خاوند بیوی کی طلاق ہو جائے تو خاوند تو اپنی لائف کسی طرح ایڈجسٹ اور مینیج کر لیتا ہے، لیکن مسئلہ لڑکی کو ہوتا ہے تو لڑکی کہاں جائے؟ کیونکہ ماحول میں اس کو ایک بہت ہی بری اور الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اس میں؟ سوال اچھا ہے یہ بھی، اور آج کے موضوع کے حوالے سے خاص طور پر بہت اہم ہے، کہ جس میں سب سے پہلے تو ہمیں اس سے پہلے کہ طلاق لینے کے بعد یا طلاق ہو جانے کے بعد پریشانیوں کا شکار ہوں، اور اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے، خصوصاً خاوند بیوی خود بھی، اور اگر ان کے ہاں کوئی بچہ ہے تو بچوں کے جو زندگی برباد ہوتی ہے۔ تو ہمیں طلاق کے معاملات کرنے سے پہلے، چاہے طلاق خاوند کو دینے کا معاملہ ہو یا عورت کا خلا لینے کا یعنی پروگرام ہو، کچھ بھی ہو، ان چیزوں کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہاں، جذبات تو اس وقت یہی کہتے ہیں کہ بہت برداشت کر لیا، بس اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کے مسائل آتے ہیں تو جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ اتنے سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، کب تک برداشت کرتے چلے جائیں۔ ہاں، وہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جو خاوند کی بیوی کے آپس میں ہے، لیکن بعد میں جو مصیبتیں، آفتیں، مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، ہاں وہ برداشت کرنا ان کو آسان نظر آتا ہے، حالانکہ اصل وہ مصیبتیں ہیں جو بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ گھر برباد ہو، اس سے پہلے کتنے بڑے ایشو اور مشکلات کھڑی ہوں، پہلے سے ضرورت ہے انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی کہ طلاق کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، عورت ہے تو۔ اور خاوند کا معاملہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، یعنی کتنے لوگوں کو، مردوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگیاں کس انداز سے برباد ہوتی ہیں۔ تو لیکن مردوں کے معاملات کسی حد تک بہتر ہوتے ہیں پھر بھی ان لڑکیوں کی نسبت، کیونکہ ہمارے ماحول معاشرے میں، خصوصاً ہمارے پاک و ہندوستان کا جو ماحول معاشرہ ہے، عجمی ماحول میں، اس میں طلاق جو ہے ایک ایسا جرم ہے کہ طلاق شدہ عورت، اور نہ کہ صرف طلاق شدہ بلکہ حتیٰ کہ بیوہ عورت بھی جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کو بھی کس طرح سے چھوڑا جاتا ہے، کس انداز سے اس کو معاشرے میں گرا دیا جاتا ہے اور اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ بہت غلط ذہنیت ہے، اسلام کی تعلیمات اس کے سراسر خلاف ہیں۔ ہاں، جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ خاوند کے مرنے کے بعد بیوہ عورت جو ہے وہ کس انداز سے اس کو، یعنی کہ ایک گھر کا سامان اس کو سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، اور عموماً عورتوں کے جو معاملات تھے اس ماحول میں، جاہلیت کے ماحول میں، لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اس کو حقوق دیے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اسلام کے ان تعلیمات پر چلتے ہوئے کس انداز سے خصوصاً طلاق شدہ عورتیں، بیوہ عورتیں کس طرح ان کو، یعنی ان کا سہارا بنے ہیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا بعض دروس میں کہ آپ دیکھیں گے بعض صحابیات کی سیرتیں اٹھا کر کہ ان کا کئی مردوں سے نکاح ہوئے، ایک یعنی آدمی سے نکاح ہوا، فوت ہو گیا، دوسرے آدمی سے نکاح ہوا، کسی وجہ سے نہ بن پائی، طلاق ہو گئی، تیسرے سے نکاح ہوا، کوئی اور معاملہ ہوا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بکر صدیق کی بیوی تھیں، ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں کہ وہ کتنے مردوں سے ان کا نکاح ہوتا ہے، اور ایسے ہی اور بھی کئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی اور طلاق ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اس کو کسی کا خاوند فوت ہو جاتے، بیوہ ہو جاتی ہے، تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کا سہارا بنے، اور معاشرے میں اس عورت کو چاہے جا کے صرف اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے بیٹھے، اور ماں باپ بھی کب تک رہیں گے اس کے ساتھ، یا بہن بھائیوں کے اوپر بوجھ بنے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ایسی عورتوں کو، یعنی کہ خود بھی نکاح شادی کا آگے اور کوئی رستہ دیکھیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ شیخ آخری سوال ہے، زوم پر ایک ساتھی کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ شیخ محترم، اگر کوئی شوہر ایک ہی وقت میں 10 سے 20 دفعہ طلاق کا لفظ کہہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ ایک ہی ہے یا پھر 3 ہے؟ اسی ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں وہ لوگ الگ فتویٰ دے کے لوگوں کو زنا کروا رہے ہیں، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔
جی ہاں، یہاں پر سوال کیا تھا؟ پہلا تو یہ ہے کہ شوہر نے ایک ہی وقت میں 10 سے 20 ہاں، دفعہ 10 طلاق کا لفظ کہا۔ دیکھیں، طلاق جو ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی ہیں تو آپ سخت ناراض ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں ایلعب کتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میرے ہوتے ہوئے تم اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو۔ تو اس لیے 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا یا 3 سے زیادہ طلاقیں دینا حرام اور ناجائز ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ جب 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا حرام ہے تو وہ طلاق ہے ہی نہیں، سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو علماء کا صحیح قول ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، ایک طلاق تو کم شمار ہوتی ہے، لیکن اس نے جو یہ کام کرنے والا ہے 3 یا 10 طلاقیں دینے کا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے، حرام کا کام کر رہا ہے، جس سے اس کو توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ ایک طلاق کی دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی ایک سے زیادہ طلاقوں کی واقعہ آتا ہے، آپ نے وہاں پر غصے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس کا معنی کیا ہے کہ ایک سے زیادہ طلاقیں دینے کی ایک وقت میں اجازت ہے ہی نہیں سرے سے، اللہ نے اجازت ایک طلاق کی دی ہے۔ تو اس لیے اصل تو یہ ہے، تو ایک سے زیادہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی دیتا ہے، اگر فرض کرو 10 طلاقیں دیتا ہے ایک وقت میں، 10 دے یا 1000 دے، تو اصل تو یہ ہے حدیث کی روح سے کہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور عمر فاروق کے شروع کے سالوں تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی رہی ہیں، حتیٰ کہ عمر فاروق کے دور میں لوگوں نے طلاق دینے میں جب لاپرواہی اختیار کی اور ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا زیادہ یہ کام شروع کر دیا، تو عمر فاروق نے پھر لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو اس جرم سے باز رکھنے کے لیے آرڈر جاری کیا کہ اب سے جو 3 طلاقیں دے گا ہم اس کی 3 ہی شمار کریں گے، اور پھر اس وقت سے لے کر 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا جانے لگا، حتیٰ کہ 4 ائمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی قول ہے کہ 3 طلاقیں 3 شمار ہو جائیں گی۔ لیکن حقیقت میں جو محقق علماء ہیں ان کی جو تحقیق وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 3 طلاقیں ایک تھیں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق کے زمانے، اور بلکہ قرآن کا بھی یہی انداز ہے، تو ہمیں پھر 3 کو ایک ہی ماننا چاہیے، نہ کہ 3 کو 3 ماننا چاہیے۔ تو یہ ہے جو اس مسئلے میں صحیح قول ہے، لیکن جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ 3 طلاقوں یا 3 سے زیادہ طلاقیں دینا حرام اور ناجائز ہے۔ اور آپ کا کیا کہنا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ جو لوگ 3 طلاق کو ایک طلاق مانتے ہیں، ایک طلاق گنتے ہیں، وہ لوگوں کو غلط فتویٰ دے کے لوگوں کو زنا پہ ڈال رہے ہیں۔ جی ہاں، اب یہاں پر بعض اوقات لوگ جو اپنا خاص ایک ذہن تیار کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسی ذہن پر چلنا ہے، اسی فتوے پر چلنا ہے جو ہمارے کسی بڑے نے کہہ دیا ہے، تو اس بنیاد پر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے ہیں وہ لوگوں کو زنا کروا رہے ہیں، یعنی جب ایک طلاق شمار کی تو اس کا مطلب کہ رجوع کرنے کا حق دے دیا، اور رجوع کرنے کا حق دے دیا حالانکہ اس کو حق نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر اس کو جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ ناجائز عورت کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ 3 طلاقیں، اور رکانہ کی حدیث جو ہے واضح ہے اس میں کہ انہوں نے 3 طلاقیں دیں اپنی بیوی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ میں کہ وہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں، تم چاہو تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو۔ تو اس لیے یہ فتویٰ سب سے پہلے رسول کریم علیہ السلام نے دیا ہے، کسی مولوی کا دیا ہوا نہیں ہے کہ آپ 3 طلاقوں کو آپ نے ایک ہی شمار کیا تھا۔ اور ابن عباس کی حدیث بھی آپ کو جب میں ذکر کیا ہے اس میں یہی کچھ ہے کہ آپ کے زمانے میں، بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے شروع کے سالوں تک جو ہے وہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی رہی ہیں۔ تو اس لیے 3 طلاقیں ایک شمار کرنا کسی عام مولوی کا فتویٰ نہیں، اور نہ کوئی زنا کا فتویٰ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جن کا فتویٰ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا اور اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا تھا۔ بارک اللہ فیکم۔